تو لہٰذا بات تو وہی ہے جس طرح پرانے زمانے کے ذکر کہتے تھے کہ مولا کے مداح خانوں میں داخل مجھے کر دے، تو بس مولا کے مداح خانوں میں داخل ہونے والی بات ہے جی، ورنہ کسی موضوع پر تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ بھی اپنے انتظار کی گھڑیاں گن رہے ہیں کہ کب چھٹی ہوتی ہو تو اپنے گھروں کو جائیں، تو میں بھی ماشاءاللہ سارا دن کا تھکا ہوا سفر کر کے اور ماشاءاللہ وہاں بھی جلسہ تھے اپنا لیا میں، وہاں سے تقریر کر کے آیا ہوں، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، بس چند منٹ آپ کو زحمت دینی ہے۔ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، دین اسلام کی خصوصیت ہے، یہ دین فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خالق کائنات فرماتا ہے کہ یہ اسلام دین فطرت ہے جس پر میں نے مخلوق کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور دین اسلام کی صداقت کی، حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی تعلیم، کوئی تلقین فطرت انسانی کے خلاف نہیں، اور فطرت انسانی کا کوئی تقاضا قرآن اور پیغمبر اکرم کے فرمان کے خلاف نہیں۔ جو کچھ انسان کی فطرت کہتی ہے وہی اللہ کا قرآن کہتا ہے، جو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ نبی کا فرمان کہتا ہے۔ یا کسی بندے کی فطرت مسخ ہو جائے اس کا میں ذمہ دار نہیں، ورنہ اگر فطرت صحیح ہو تو ہر بات اسلام کی فطرت کے مطابق نظر آتی ہے، اور کوئی فطرت اور اسلام کی تعلیم میں رائی کے دانے کے برابر فرق نظر نہیں آتا۔ تو من جملہ ان امور کے جو انسان کی فطرت میں داخل ہیں، ایک یہ ہے کہ ہر بندہ خواہ وہ عالم ہو یا جاہل ہو، شاہ ہو یا کوئی گدھا ہو، کوئی عرب ہو یا عجم، ہر بندہ عزت نفس کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بندہ صحیح و دماغ اپنی ذلت اور برپاس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کی عزت نفس ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی نیکوکار ہے، کوئی بدکار ہے، جیسا بھی ہے وہ عزت چاہتا ہے، ذلت کو ناپسند کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عزت حاصل کرنے کا راز کس میں ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس تک پہنچنے کا، یہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ خالق کائنات نے کون سا منتخب کیا اور لوگوں نے کیا تجویز کیا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ لوگوں نے عزت حاصل کرنے کے لیے چند طریقے، چند راستے تلاش کیے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عزت کا راز مال و دولت میں ہے، جس کے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے۔ آدمی کے جیب گرم ہو، ٹھاٹ باٹ ہو تو جھک جھک کے لوگ سلام کرتے ہیں، تے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، تے حالات بدتر سے بدتر ہوں تو کوئی سلام کرے تو جواب بھی کوئی نہیں دیتا۔ تو لہٰذا غریبوں سے پوچھو تو کہتے ہیں عزت کا راز مال و دولت میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عزت کا راز جو ہے وہ وقار میں ہے، اقتدار میں ہے۔ جب آدمی افسر ہوتا ہے، کسی اقتدار کی کرسی پہ قابض ہوتا ہے، لوگ زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، جھک جھک کے سلام بھی کرتے ہیں، لیکن جب ملازمت چھوٹ جائے، اقتدار کی کرسی ختم ہو جائے، پھر کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عزت کا راز رنگ روپ میں ہے، جس کا رنگ اچھا ہے، شکل اچھی ہے، بس وہی عزت کا مالک ہے۔ جو کالے رنگ کا ہے، کالا کلوٹا ہے، تو ماشاءاللہ اس کی شکل اچھی نہیں ہے، وہ ذلیل ہے اور رسوا ہے۔ الی غیر ذالک، میں عرض کروں گا یہ لوگوں کی تجویز کردہ راستے ہیں، پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ اگر عزت مال و دولت میں ہوتی
مال و دولت آدمی کے لیے صاحب عزت ہونے کی دلیل ہوتی تو پھر قارون کے سر پر تاج نبوت ہوتا، حضرت موسیٰ و ہارون نبی نہ ہوتے، کیونکہ سب سے زیادہ ثروت مند دولت مند قارون تھا، حضرت موسیٰ و ہارون نہیں تھے۔ اور اگر دنیا کا اقتدار، دنیا کا ظاہری وقار باعث عزت و عظمت ہوتا تو پھر عظمت کا تاج، خلت کا تاج نمرود کے سر پر ہوتا، حضرت خلیل خدا ابراہیم کے سر پر نہ ہوتا۔ اور اگر رنگ روپ میں یار فضیلت ہوتا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی تیار کرائی تھی اور مؤذن رکھنا چاہتا تو بڑے بڑے کباں کے نوجوان بھی تھے، طلیق اللسان بھی تھے، فصیح الکلام بھی تھے، گٹے گورے رنگ والے بھی عرب کے باں نوجوان بھی تھے۔ پیغمبر اکرم اپنی مسجد کا مؤذن بلال حبشی کو مقرر نہ کرتے۔ لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ، یہاں ممالک مختلف ممالک کے سفیر آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، نمائندے آتے ہیں، جب دیکھیں گے کہ آپ کا مؤذن جو ہے اس کا رنگ کالا ہے، زبان تھتلی ہے، وہ ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ اشہدو کو اسہدو پڑھتے تھے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، لہذا آپ یوں کریں کہ کوئی مؤذن اچھا شکل و صورت والا مقرر کریں، جس کی زبان بھی تھتلی نہ ہو تو شکل و صورت بھی جاذب نظر ہو۔ پیغمبر اکرم نے اللہ کی وحی کا انتظار کیا، خالق اکبر نے وحی کی ڈوری ہلائی، میرا حبیب میرے بلال کا رنگ کالا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نور ایمان کو دیکھتا ہوں، رنگ روپ کو نہیں دیکھتا۔ اگر اس کی زبان میں تھتلی ہے، لکنت ہے تو میں خلوص نیت کو دیکھتا ہوں، صرف الفاظ کے مخرج کو نہیں دیکھتا۔ بے شک بلال اشہدو پڑھتا رہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، وہ پڑھتا رہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ، لیکن میرے کرامن کاتبین اس کو اشہدو لکھتے رہیں گے۔ ان سین بلال عند اللہ شینن، میرے بلال کا خلوص کی دولت میں ڈوبا ہوا سین میری سرکار میں شین سمجھا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ لوگوں کے جو معیار ہیں عزت و عظمت حاصل کرنے کے، کوئی رنگ کہتا ہے، کوئی روپ کہتا ہے، کوئی مال و دولت کو قرار دیتا ہے، کوئی اقتدار و وقار کو معیار بناتا ہے، یہ سارے غلط ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں، مصطفیٰ کی نظر میں، بزرگان دین کی نظر میں معیار عظمت کیا ہے، معیار عزت کیا ہے، معیار فضیلت کیا ہے۔ تو خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ میری نظر قدرت میں عزت ہے تو اہل ایمان کے لیے، یا علم اور معرفت رکھنے والے اہل ایمان کے لیے، جیسا کہ دوسرے مقام پر خالق نے واضح لفظوں میں فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت تو بس میں اللہ کے لیے ہے یا میرے رسول اعظم کے لیے ہے یا پھر اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن یہ وہ بات ہے جس کو منافق لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں عزت و عظمت جو ہے وہ اہل ایمان کے ایمان میں ہے، جو مومن ہے وہ معزز بھی ہے، وہ مکرم بھی ہے، وہ محترم بھی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مکرم
سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ اپنا ہے معظم، اپنا قابل قدر وہ ہے جو سب سے زیادہ نیکوکار ہے اور ایماندار ہے۔ یا اللہ یہ تو پتہ چل گیا کہ عزت کا راز ایک تو ایمان میں ہے، دوسرا فرمایا والذین اوتوا العلم، میری نظر میں مقام پیدا کرنا ہے تو علم کی دولت اپنے اندر پیدا کرو۔ جتنا جس کا علم زیادہ اتنا اس کی شان زیادہ۔ حدیث پڑھنے سے، آل محمد کے فرمان ہم پڑھنے سے، پیغمبر اکرم کے ارشادات کو سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں۔ کوئی پہلے درجے پہ ہے، کوئی دوسرے درجے پہ ہے، کوئی تیسرے چوتھے کے ہے۔ جناب مقداد 8ویں نمبر پر ہیں، جناب ابو ذر غفاری 9ویں درجے پر ہیں، سلمان محمدی سلمان منا اہل البیت یہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم 10ویں درجے کے مومن کے ایمان کی اور اس کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ حیدر قرار جس کو پیغمبر اکرم نے کہیں محور ایمان قرار دیا، کہیں کل ایمان ٹھہرایا، کہیں مصدر اور معدن ایمان قرار دیا، اور کہیں مومن و بے ایمان کی پہچان قرار دیا۔ یا علی، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، پیغمبر اکرم نے تمام اسلامی کتابیں میرے سامنے موجود ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں لولا انت یا علی لم یعرف المومنون من بعدی، اے علی اگر تو نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ کیسے چلتا مومن کون ہے، بے ایمان کون ہے۔ ہر کان سے کوئی چیز برآمد ہوتی ہے، یہ سونے کی کان ہے، یہ تانبے کی ہے، یہ کوئلے کی ہے، یہ عقیق کی ہے۔ علی ہے معدن ایمان، علی وہ کان ہے جس سے ایمان نکلتا ہے۔ تو گویا پیغمبر نے واضح کر دیا کہ مومن کہلانے کا حقدار وہی ہے جس کا حیدر قرار سے کوئی تعلق ہے، جس کا علی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ایمان سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لہذا ایمان کو دیکھا جائے تو حیدر قرار کا ایمان ثریا سے بھی زیادہ بلند نظر آتا ہے۔ لا یرکا الی الطیر وینحدر عن السیل، فرمایا کہ نہج بلاغہ کو خطبہ شکیہ میں فرماتے ہیں میں علی اس بلند مقام پہ فائز ہوں، تمہاری عقل و خرد کا پرندہ جس قدر چاہے بلندیوں پہ پرواز کرے لیکن میری بلندی تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے، میں کہتا ہوں فوق کل ذی علم علیم، کوئی عالم ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی علیم ہے، کوئی فہیم ہے، ہر عالم کے اوپر عالم ہے۔ لیکن میں اتنا عرض کروں گا پیغمبر اکرم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ عالم امتی علی ابن ابی طالب، جیسا کہ علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب میں مطبوعہ مصر میں اقرار کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ پیغمبر ہے جو عالمین کا پیغمبر ہے۔ جہاں تک خالق اکبر کی خدائی پھیلی ہوئی ہے، وہاں تک حسنین کے نانے کی مصطفیٰ پھیلی ہوئی ہے۔ وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، وہ الہ العالمین، یہ نذیر للعالمین۔ عالمین کا نبی فرماتے میری تمام امت میں، پورے عالمین میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یا علی، اور یہاں تک میں کیا عرض کروں، یہ سلونی کا علی وہ ہیں جو خطیب منبر سلونی ہیں کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ میں نے تحقیق کی ہے، اس بات الامامت میں اس دعوے کو ثابت کیا ہے کہ یہ وہ بلند و بالا دعویٰ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک کسی نبی نے نہیں کیا، کسی وسیع نے نہیں کیا، کسی ولی نے نہیں کیا۔ جس نے کیا
پیغمبر اکرم اور علی ولی کے بعد اس کو خالق نے وہ تماچا مارا کہ موقع پہ ذلیل کیا۔ تو لہٰذا یہ سلونی کا دعویٰ کہ لوگوں جو چاہو پوچھو، تمہارا سوال ختم نہیں ہوگا کہ ہمارا جواب نقد حاضر ہوگا، یہ پوری کائنات میں یا نبی نے کیا ہے یا مولا علی نے کیا ہے۔ لہذا علم کو دیکھا جائے تو علی جیسا پیغمبر کے بعد کوئی عالم علم لدنی نظر نہیں آتا، اور اگر ایمان کو دیکھا جائے تو علی جیسا کوئی کل ایمان اور معدن ایمان نظر نہیں آتا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اکرم کے بعد اگر ساری کائنات سے کوئی افضل و اعلیٰ ہستی ہے تو وہ حیدر کرار کی ہے۔ تو لہذا ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے کہ ایمان کو دیکھا جائے تو ان کے ایمان کی کوئی حد نظر نہیں آتی، ان کے علم کو دیکھا جائے تو ان کی کوئی سرحد نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ کہ پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ علی ہیں۔ اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاؤ۔ اگر پیغمبر تک پہنچ گئے تو اللہ تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اقبال یہ بتانا بھول گیا کہ پیغمبر تک پہنچنا تو پہلے کس دروازے پہ حاضر ہونا پڑے گا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے مجھ تک پہنچو، اور اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے علی والے دروازے پہ حاضری دو۔ علی مل گئے تو نبی مل جائیں گے، نبی مل گئے تو خالق جلی مل جائے گا۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا، یہ نتیجہ نکلا علی کا دامن چھوٹ گیا، نہ نبی تک پہنچ سکو گے، نہ خالق جلی تک پہنچ سکو گے، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو لہٰذا یہ چند چیزیں میں نے اس لیے عرض کر دی ہیں کہ چونکہ ایک جامع علمیہ جامعۃ السجاد کا جلسہ ہے، خداوند عالم تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسلام کو سمجھیں کہ وہ دین جو اللہ نے بنایا تھا، جو پیغمبر اکرم نے 23 برس کی طویل و عریض مدت میں دنیا و ما فیہا کی زحمتیں برداشت کر کے لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ اللہ کا بنایا ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا حیدر قرار اور مخلص صحابہ اخیار کا پھیلایا ہوا اور حسین ابن علی کا بچایا ہوا اسلام حقیقی کیا ہے؟ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اتنا عرض کروں گا، اسلام رواداری کا دین ہے، اسلام بردباری کا دین ہے، اسلام برداشت کا دین ہے، اسلام جو ہے وہ گالیاں کھا کر دعا دینے کا دین ہے۔ جس کو شک ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، ان کا کردار پڑھ لے، ان کی روش اور اختوار پڑھ لے، ان کے اخلاق و اطوار پڑھ لے۔ قرآن گواہ ہے، میں کسی کتاب کا حوالے بھی نہیں دوں گا، وہ کون سی گالی ہے جو پیغمبر کو کافروں نے نہیں دی، وہ کون سی تہمت ہے جو پیغمبر اکرم کر نہیں لگائی گئی، وہ کون سی اذیت ہے جو حسین کے نانے کو نہیں پہنچائی گئی۔ لیکن وہ وقت آ گیا پیغمبر اکرم کے ہین حیات میں کہ گالیاں دینے والے بک بک کے تھک گئے،
تہمتیں لگانے والے تہمتیں لگا لگا کے تھک ہار گئے، اور راستے میں کانٹے بچھانے والے، کوڑا کرکٹ پھینکنے والے اپنی حرکتوں کے باز آ گئے۔ لیکن حسنین کا نانا یہ دعا کرتے نہیں تھکا کہ رب اہد قومی انہم لا یعلمون، اے میرا پروردگار میری قوم کو ہدایت کر دے، یہ جانتے جو نہیں میں کون ہوں۔ وہ جفا کرتے رہے اور وفا کرتے رہے، وہ وغا کرتے رہے اور دعا کرتے رہے، تو ہمارے پیغمبر اکرم کا اسوہ حسنہ گواہ ہے، ان کی سیرت و کردار گواہ ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دینا شریفوں کا کام نہیں ہے۔ میں کیا عرض کروں، لمبے چوڑی تحقیقات کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں، چوتھی قسم کوئی نہیں۔ ایک وہ ہیں جو برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو برائی کا بدلہ اچھائی سے اور بھلائی سے دیتے ہیں۔ محققین کی تحقیق یہ ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کوئی کمال نہیں، یہ گدھے بھی کرتے ہیں۔ برے کے ساتھ برائی کرنا کوئی ایسا کارنامہ نہیں، یہ کتے بھی کرتے ہیں۔ انسان تو وہ ہے جو برائی کے بدلے اچھائی کرے، جو برائی کے بدلے بھلائی کرے۔ اس لیے خالق کائنات فرماتا ہے میرا حبیب ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اے میرا حبیب دشمن کا مقابلہ کرو تو آسان طریقے پر کرو، نتیجہ یہ نکلے گا اگر اس میں انسانیت کا کوئی رمق بھی ہے، کوئی اس کے نام و نشان بھی ہے، تو آپ کا پکا دشمن آپ کا پکا مخلص بن جائے گا۔ کبھی تو سوچے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے اگر کوئی کافر مشرک کوئی ملحد اللہ کو گالی دے، پیغمبر اکرم کو گالی دے، تو خالق فرماتے ہیں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو سرپرست مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو، ورنہ ہو سکتا ہے ضد میں آ کر تمہارے سچے خدا کو گالیاں دینے لگ جائیں، تو میں تم سے پوچھوں گا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دے کر تم نے اپنے سچی خدا کو گالیاں کیوں دلوائیں؟ لہذا اسلام یہ ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج گھر گھر لڑائی ہے، یہ فلانے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلانے مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، میں اتنا عرض کروں گا، ہاں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں 73 فرقے جو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کی سیرت پڑھو، ان کا کردار پڑھو، ان کی روش و رفتار پڑھو، اور دور نہ جاؤ خود قرآن پڑھو۔ وہ کافروں سے کیا فرماتا تھا؟ لکم دینکم ولی دین۔ کوئی کافر کہتے آپ اللہ کو واحد کیوں مانتے ہیں، کوئی کہتے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، کوئی کہتے آپ ہمارے بتوں کا شکوہ کیوں کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تمہارا دین کفر تمہارے لیے، میرا دین اسلام میرے لیے، دین و مذہب کے نام پر لڑنے مرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ موسیٰ بدین خود تے عیسیٰ بدین خود، موسیٰ کو اپنا دین مبارک، عیسیٰ کو اپنا دین مبارک،
میں کہتا ہوں جب ہم سارے مسلمان 73 کے 73 فرقے محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم پیغمبر اکرم کے اسوے کے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق، ان کی روش و رفتار کے مطابق ایک دوسرے سے کیوں نہیں کہتے؟ ہم شیعان علی اپنے بھائیوں سے کیوں نہیں کہتے ہو برادران اہل سنت تمہارا مسلک تمہیں مبارک، ہمارا مذہب ہمیں مبارک؟ اور وہ ہم سے کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا مسلک ہمیں مبارک، تمہارا مسلک تمہیں مبارک؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، آپ خاموش ہو کے سنیں یا نعرے لگا کے سنیں، حقیقت یہی ہے، لڑنا ہے، مرنا ہے، مارنا ہے تو زن کے لیے لڑو، زمین کے لیے لڑو، زر کے لیے لڑو، چودراہٹ کے لیے لڑو، دین و مذہب کے نام پر لڑنے مرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ واہ واہ واہ۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جس طرح آدمی کی شکلیں مختلف ہیں، ہر بندے کا رنگ روپ الگ ہے، قد کاٹ الگ ہے، شکل و صورت الگ ہے، مجھے کہنے دو ہر بندے کی عقل بھی الگ الگ ہے۔ جب ظاہری رنگ پہ نہیں لڑتے، قد کاٹ پہ نہیں لڑتے، شکل و صورت پہ نہیں لڑتے تو عقل کے اختلاف کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ عقل کی سوچ پر کیوں لڑتے ہیں؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر مولوی صاحبان کیوں لڑتے لڑاتے ہیں، یہ دنیا کے لوگ کیوں لڑتے لڑاتے ہیں؟ میں کہوں گا یہ صبر جنگ زرگری ہے، ورنہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اقبال نے صحیح تجزیہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو۔ یہ فلانے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلانے مسلک سے، یہ فلانے نظریے سے، یہ فلانے نظریے سے، فلانے پیشے سے، فلانے پیشے سے، کہتا ہے یہ جنگ زرگری ہے۔ محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیان ہو جا۔ اگر دین کی خدمت کرنا ہے تو کافروں کو مسلمان بناؤ، مسلمانوں کو کافر نہ بناؤ۔ دین کی خدمت کرنا مقصود ہے تو بے ایمانوں کو مومن بناؤ، مومنوں کو بے ایمان نہ بناؤ۔ اگر قوم و ملت کی خدمت کرنا ہے تو لڑنے والے مسلمانوں کو مناؤ، ان کے درمیان صلح کراؤ، لوگوں کا آپس میں نہ لڑاؤ۔ اگر دین کی خدمت کرنا ہے، اگر ملک و ملت کی خدمت کرنا ہے تو جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کراؤ، ان کو زناکاری سے بچاؤ اور ان کو پاک دامن بناؤ، لیکن لوگوں کے نکاح نہ توڑواؤ تو لوگوں کو آپس میں نہ لڑاؤ۔ پتہ چلا کہ یہ لڑاتے ہیں، معاف رکھنا، یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں لڑانا چاہتا ہے، میں رحمان تمہیں منانا چاہتا ہوں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ سارے مسلمان، کوئی عرب ہے، کوئی عجم، کوئی شاہ ہے، کوئی گدھا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی توانا ہے، کوئی کمزور۔ فرمایا جو کلمہ اسلام پڑھ لیں وہ اسلامی برادری کے رکن بن جاتے ہیں۔ دو بھائیوں کو دیکھو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں تو تم ہمت کی کمر باندھ کے آگے بڑھو اور اس وقت تک سکھ کا ساتھ نہ لو جب تک دو بھائیوں کے درمیان صلح نہ کرا دو۔ تو رحمان منانے کا حکم دیتا ہے، شیطان لڑانے کا حکم دیتا ہے۔ تو مجھے اس تلخ جملے کے کہنے کی اجازت دو، جو لڑاتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، مقدمات کھڑے کراتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، وہ شیطان کے نمائندے ہیں۔ جو لڑنے والوں کو مناتے ہیں، صلح کراتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگاتے، ان کو اکٹھا بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ لہذا ہمیں رحمان کا بندہ بننے سے مقصد ہے، نہ شیطان کا نمائندہ بننے سے غرض نہیں ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو میری بندگی بجا لاتے ہیں۔
کیونکہ اللہ نے زندگی دی ہے بندگی کے لیے، زندگی بے بندگی شرمندگی ایک بات، اور دوسرا وہ زمین کے جب چلتے ہیں اکڑ اکڑ کے مٹک مٹک کے لٹک لٹک کے نہیں چلتے، بلکہ گردنیں جھکا کر چلتے ہیں کہ پاؤں کے نیچے کوئی کیڑا مکوڑا نہ آ جائے، گردن جھکا کر چلتے ہیں، اور اتنے سلو جو ہوتے ہیں اگر کوئی جاہل ان سے جہالت آمیز کلام کرے، ان سے لڑنا چاہے تو یہ سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں، بابا لڑنا ہے تو اپنے جیسا لڑاکا ڈھونڈ، میرے پاس لڑنے مرنے کا وقت نہیں ہے۔ جو جہلوں کے مقابلے میں سلام کر کے آگے نکل جائیں وہ اللہ کے قابل فخر بندے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے وعدہ